ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول ہو جائے یا خطا ہو جائے، پکڑنا نہیں، عذاب نہ کرنا۔ انسان ہے، ہم سے بھول ہو جائے گی، خطا ہو جائے گی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ رکھ جو ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا۔ ان میں طاقت تھی، وہ بوجھ اٹھانے والے تھے، ہم کمزور ہیں، اللہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ رکھ۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اللہ ہماری ایک عرض ہے، دعا ہے، جس چیز کی ہمیں طاقت نہ ہو وہ ہمارے اوپر نہ رکھ، اتنا بوجھ رکھ جتنا ہم اٹھا سکیں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ قرآن میں ہے، یہ دعا بھی قرآن کے اندر ہے، ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اور پھر فرمایا کہ میری امت پر اللہ کی رحمت ہے۔ اس آیت میں جو دعائیں ہیں اللہ نے میری امت کے لیے قبول کر لی ہیں، تو آپ ان کو پڑھو۔ اے اللہ ہمیں معاف کر، اے اللہ ہمیں بخش، اے اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ تین لفظ بہترین ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، تو ہمارا سائیں مالک ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں کافر لوگوں پر مدد نصیب فرما، فتح نصیب فرما۔ تو مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیری بندے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں اور تجھ سے طلب بھی کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول فرما۔ سورۃ البقرہ کی یہ آخری الفاظ ہیں اور بہترین دعا ہیں۔ ایک تو قرآن، اللہ کا فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، دنیا کی بھلائی بھی آخرت کی بھلائی بھی، ظاہری فائدہ روحانی فائدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کیا کرو، دعا بہترین عبادت ہے۔ پھر فرمایا الدعاء یرد القضاء، دعا اتنی طاقت رکھتی ہے جو تقدیر کو بھی تبدیل کرتی ہے۔ تقدیر تو تبدیل نہیں ہوتی ہے، اللہ نے لکھ دیا اس آدمی کے لیے یہ کام، مالک ہے، پوری دنیا کو جانتا ہے، جس طرح نظام بنا ہے اسی طرح دنیا چلے گی۔ لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے، دعا ایسی چیز ہے، اس دعا میں اتنی طاقت ہے جو تقدیر ہے اس تقدیر کو بھی یہ دعا تبدیل کرتی ہے۔ الدعاء یرد القضاء، ہمارے نبی آئے اور ہمیں سمجھایا کہ آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے، خبر ہونی چاہیے۔ نبی آئے، سمجھایا، جنہوں نے سمجھا انہوں نے اچھی زندگی گزاری، دین بھی اچھا، دنیا بھی اچھی۔ الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر تبدیل کرتی ہے۔ وہ مالک ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، بہرحال یہ بھی تو سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرے، سنو اچھی طرح سنو، جو شخص اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرے، امی ابو یہ دونوں آپ کے مہربان ہیں، اللہ نے ان کو آپ کا امیر بنایا، آپ کا پیشوا بنایا، آپ کا بڑا بنایا، تو یہ آپ کے معظم ہیں، موقر ہیں، مکرم ہیں، ان کا اکرام ادب آپ پر لازم ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو دو فائدے دے گا، ایک تو اس کی عمر کو بڑھائے گا، اس آدمی کی زندگی بڑھے گی، آدمی کہتا ہے نا اللہ بڑی زندگی دے، میں زندگی میں خوش رہوں،
اللہ اس آدمی کی زندگی باسلامت کو بڑھائے گا، اس کی عمر بڑھے گی۔ تو جو اپنے بڑوں سے بھلائی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ان کی دعائیں آئیں گی، ابا کی بھی دعا آئے گی، امی کی دعا آئے گی، دعا ہے اللہ یہ مجھ سے بھلائی کرتا ہے، اللہ اس کو زندگی دے، اللہ اس کو خوش رکھ۔ تو اس کی جو دعائیں آپ کے لیے آئیں گی نا، وہ دعائیں آپ کو رنگ لائیں گی، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ نمبر 2، بری موت سے تو بچ جائے گا۔ جو شخص اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے اس کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اس کی عمر بڑھے گی، وہ بھی باسلامت، یہی عمر بڑھنے کا مقصد ہے۔ نمبر 2، مرے گا تو ضرور انسان مرتا ہے، لیکن بری موت سے، بری موت سے، وہ جو اس کی بھلائی ہے وہ بھلائی سامنے آئے گی، اس کے لیے کرامت بن جائے گی۔ بری موت سے، ذلت والی موت سے، شرمندگی والی موت سے، خواری و ذلت والی موت سے وہ بچ جائے گا۔ یہ بھی بڑوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ جب دعائیں کرتے ہیں اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اس کو عزت عطا فرما، تو بری موت ایک بے عزتی ہے، تو اچھی موت یہ عزت ہے، تو یہ بھی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ یہ دعائیں ملی ہے بھلائی کی وجہ سے، تو بھلائی سبب ہے نیک دعا کی، اور نیک دعا سبب ہے تیری عزت و کرامت کی۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے دعا ایک بڑا ہتھیار ہے، دعا ایک اچھی عبادت ہے، دعا اللہ والوں کی صفت ہے، دعا کامیابی کی علامت ہے۔ آپ کامیاب ہوں گے دعا سے، ورنہ غفلت، دعا کی بھی اس کو طاقت نہیں ہوگی، اتنا بدبخت ہے، اتنا منحوس بدبخت کہ اس کو دعا کی بھی طاقت نہیں، کہتے ہیں مسجد میں پاؤں بھی نہیں رکھتا، ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، اتنا بدبخت ہے۔ نماز پڑھے تو دعا نا، نماز پڑھے تو دعا، اتنا بدبخت ہے کہ اس کو دعا کی طاقت ہی نہیں، مسجد میں آنے کی طاقت ہی نہیں، کسی عالم ربانی کی تقریر سننے کی ساعت نہیں، طاقت نہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں غیر مسلموں کی سازشوں سے حفظ و امان عنایت کرے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنی عبادت کرنے، اسباب مہیا کرنے، دعا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔